حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ اس کو قوت عطا کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے بارے میں سچے حقائق کا بیان ہے۔ رسول چنے ہوئے انسان، منتخب انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ ان کے بارے میں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ رسولوں میں سب ایک برابر نہیں ہے، ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں بات ہے فضیلت کی۔ فضل کے معنی بزرگی کے ہیں، یعنی ایسی صفت جس کی وجہ سے انسان دنیا میں مدح و ثنا کا مستحق ہو اور آخرت میں اجر سے سرفراز ہو۔ ہمارے یہاں بھی فضیلت کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن وہ عام معاملات میں جس کا تعلق آخرت کے اجر و ثواب سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ خاص بات ہے کہ فضیلت کا تعلق دنیا کی مدح و ثنا سے بھی ہے اور آخرت کے اجر سے بھی۔ اللہ رب العزت نے تو پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فوقیت نہ دو۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وہ رب تو جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے فضیلت عطا کرے، جس کو چاہے بڑے درجے عطا کرے، اور جس کو چاہے نسبتاً کم درجے پر رکھے، لیکن بندوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپس میں رسولوں کے بارے میں اختلافات کریں، ان کی فضیلت کے بارے میں جھگڑیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں میں منتخب کیا، مسلمان سے ضبط نہیں ہو سکا۔ اس نے یہودی کے چانٹا مارا اور بولا کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ یہودی نے اس کی شکایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ آپ نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور آپ کا حق پر ہونا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا، میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوشی نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3408 نمبر پر۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حدیث معراج میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ آسمانوں پر
الگ الگ رسولوں کو پایا، یہ رسولوں کے مرتبے میں کمی بیشی کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انبیاء کا احترام کرنا سکھایا ہے کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر آپ فضیلت نہ دو، اللہ رب العزت نے انہیں فضیلت ضرور دی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں ان آیات کے حوالے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کچھ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خاص معجزات عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے ہیں، اور جہاں تک روح پاک کے ساتھ ان کی مدد کا تعلق ہے تو روح پاک سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یوں ہم اس رکوع کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو فضیلت دی۔ انسانوں کے جھگڑوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دے کر لوگ جھگڑے اور اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ تو یہ اختلافات دنیا میں نپٹائے نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ رکوع نمبر 2 کی ابتدائی آیات کی تلاوت۔ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ان کو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انفاق کا، اس خرچ کا مقصد کیا ہے؟ 2 بڑے مقاصد ہیں، ایک تو اپنے رب کو راضی کرنا اور دوسرے دل کی تنگی کو دور کرنا۔ آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں بھی انفاق کے ذریعے سے ہی کی جا سکتی ہیں۔ تو انفاق کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جو کوششیں دنیا کے کسی گوشے میں بھی کی جا رہی ہیں، ان کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہے انفاق کا مقصد۔ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے، یعنی 5 اس کے بنیادی مقاصد ہیں، ان میں سے پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ دین کی حفاظت صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، اس دین کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو جہاں پر ہو، جیسی صلاحیتیں رکھتا ہو، جیسے بھی تعاون کر سکتا ہو، دین کی حفاظت کے لیے اپنا شیئر، اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ تو یہاں رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان کو ثابت کرو، ایمان کی وجہ سے انفاق کرو۔ تو یہ حصہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی ترویج و اشاعت کے لیے مال لگا کر، صلاحیتیں لگا کر، اور اصلاح کے لیے جہاں جہاں جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال کر۔ مال لگانے کی یہ سب سے عمدہ صورت ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت کے ساتھ ہی ہم سب محفوظ ہوتے ہیں اللہ کی آگ سے اور دنیا کے عذاب سے۔ ورنہ انسان جو مال دوسرے مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اگرچہ اس کو خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو دوسرے جتنے مقاصد کے لیے مال خرچ ہوتا ہے وہ سب مقاصد دین کی حفاظت کے بغیر کسی قابل نہیں رہ جاتے۔ تو اصل مقصد اس دین کی حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 اعمال کے ماں سوا۔ صدقہ جاریہ، یعنی انسان کا ایسا مال جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا ہے اور وہ ایسے کاموں میں لگاتا ہے جن کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم کی 4223 نمبر روایت۔
سیدنا ابو برزہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے، اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا۔ ہاں ہم سب بھی حشر کے میدان میں ہوں گے اور اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ یہ جواب نہ دے دیں کہ عمر کن کاموں میں بتائی، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو کن کاموں میں لگایا، اس کے علم کے متعلق کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی عمر، اپنے مال، اپنے علم کے بارے میں اللہ رب العزت کے آگے جواب دے۔ یعنی اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، لیکن اصلاً وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ آزادی جواب دہی پر منتج ہوگی، اس آزادی کا جواب دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کہاں تک پورا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس یقین کے ساتھ اپنی عمر، اپنے مال اور اپنے علم کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اسے جواب دینا ہے، اور اس جواب کے لیے آج تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس دن کی آمد سے پہلے رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں نہ شفاعت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی بدلے میں کام آئے گا، تن تنہا اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں گے، نہ خاندان، نہ دوست احباب، نہ کوئی مددگار۔ اپنے آپ کو بے یارو مددگار محسوس کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں۔ جب اس پر یقین آئے گا تو اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کرنے کو جی چاہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اسلامی نظام زندگی کے بنیادی عقیدے توحید کے موضوع پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سیدنا عمر کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے بزرگ آیت کون سی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ ابن مردوہ کی روایت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا۔
ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم پر ایک نگہبان مقرر کر دے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ خود جھوٹا ہے۔ وہ شیطان تھا، یعنی جو صدقہ فطر کے غلے میں سے چرا چرا کر لے جا رہا تھا۔ صحیح بخاری کی 3275 نمبر روایت ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں رحمہ اللہ، اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات ہے اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے عقائد باطل ہیں۔ تو یہ بڑی شان اور بڑی عظمت والی آیت ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بندہ کبائر سے یعنی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے یعنی ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہوئے یہ کہے ایمان اور یقین کے ساتھ لا الہ الا ہو، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا ہو کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بندہ زمین پر ہو، آسمان کے دروازے کھلے ہوں تو ان دروازوں سے کیا گزرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی کی 3824 نمبر روایت ہے۔ ایک بہت ہی اہم روایت اس حوالے سے آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری کی 7426 نمبر روایت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی اپنی پریشانی میں یہی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی تاثیر رکھتی ہے، آپ اس دعا اور اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے اسے پریشانی کے وقت پڑھ کر دیکھیے، آپ کے دل سے پریشانی کا ہر اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کی زندہ مثال ہم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے سے دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمر کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام کے احکامات اور ان پر عمل پیرا کروانے کے بارے میں کتنے شدت پسند تھے۔ سیدنا عمر کا ایک غلام اسبق نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ سیدنا عمر ان کے سامنے اسلام پیش کرتے، ہر بار وہ انکار کرتا تو آپ کہہ دیتے، خیر تیری مرضی ہے، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کی ہے۔ تو سیدنا عمر جیسا انسان اسلام کو پیش کرنے کے لیے ایک غیر مسلم پر تو جبر نہیں کرتا، لیکن جب کبھی مسلمان اسلام قبول کرنے والے اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے تو آپ ان پر جبر کرتے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی دین کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا اس وقت تک جبر نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس وقت کوئی دین قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کروا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر بھی کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام میں تعزیرات بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ماں باپ جیسی محترم اور شفیق ہستیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، کیونکہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں پر امید ہے کہ اس بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ دین قبول کرنے کے بعد پھر دین پر عمل پیرا ہونا یہ لازمی بات ہے، اس وجہ سے اس معاملے میں زبردستی ہوگی۔ اور بہت پیاری آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی ہے، ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سورہ الاعراف میں اس آیت کے حوالے سے ہمیں ایک اور خبر بھی ملتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً میرا ولی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے، یعنی اصلاً وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ کوئی اگر اپنے گناہوں پر قائم رہے، اندھیروں میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر اپنے گناہ پر اصرار کرے، اندھیروں کا ساتھی، اندھیروں میں ہی رہنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ولایت نہیں ہے۔ سیدنا برا نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا حبل بلند رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہارے لیے کوئی عزا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے کہا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں، تمہارا کوئی حامی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی 4043 نمبر روایت۔ تو اللہ تعالیٰ جن کا ولی بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا ہے۔ یہ اندھیرے جہالت کے ہیں، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے۔ صحیح حدیث میں تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر توق و سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ اور جہاں تک اندھیروں کا تعلق ہے تو وہ کفر، باطل، شرک، وہ تمام تر نظریات جو اسلام نہیں، جو اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں، وہ اندھیرے ہیں، چاہے شکوک کے اندھیرے ہوں، چاہے شبہات کے اندھیرے ہوں یا شہوات کے۔ اور اس کے مقابلے میں روشنی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے۔ نور سے مراد ہدایت ہے، اور آپ ہدایت کے بارے میں جانتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے نفع مند علم کی بھی توفیق دیتا ہے اور عمل صالح کی بھی توفیق دیتا ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ رکوع نمبر 3 ہے، ابتدائی آیت کی کے بارے میں جھگڑا کیا۔ وہ کون تھا؟ عراق کا بادشاہ نمرود۔
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امید، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو پھر تم اسے مغرب سے نکال لاؤ. تو وہ حیران رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا، اور اس بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی. حکومت پا کر اس میں رعونت اور سرکشی آ گئی تھی، اسی بنیاد پر اس نے جھگڑا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا، لیکن پہلی دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہی حیات اور موت کا مالک ہے. اس نے سمجھا کہ حیات یہی ہے کہ کسی قیدی کو آزاد کر دو، اور موت یہی ہے کہ کسی کو قتل کروا دو، حالانکہ نہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے نہ زندگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مثال دی کہ کائنات کی نشانیوں میں دیکھو اللہ رب العزت تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو، یعنی تبدیلی ایسی لاؤ کہ سارے دیکھیں. اس پر وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل کے اندر روشنی ہوئی، لیکن طاغوت تھا. تو اللہ رب العزت نے اس طاغوت کو پھر موقع نہیں دیا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی. اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو. کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن قرآن حکیم میں اس کی صراحت نہیں ملتی. سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یہ واقعہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک عملی تجربہ ہے. اللہ رب العزت نے کس طرح سے ایک ایسے شخص کے سامنے وہ معاملہ جو گنجلک تھا اس کے لیے اسے واضح کر دیا، کہ اسے اس تجربے سے گزروا دیا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. وہ چیزیں جو جلد گل سڑ جاتی ہیں ان کو 100 برس تک بالکل درست رکھے، اور جو نسبتاً زیادہ دیر تک جی سکتا ہے اس کی ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر کے اس کے سامنے جب ایک ایک مرحلے کو ڈیمونسٹریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حیات کا پورا منظر دکھایا، کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یہ ذوق و شوق ایک فطری امر ہے. اس شوق کا تعلق ایمان کی پختگی کے ساتھ نہیں ہے. ایمان کے نتیجے میں مومن کے دل میں ہر قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یقین کی وجہ سے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ قدرت کے رازوں میں جھانکے. یہ شوق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے لے اور پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے. اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دل کا اطمینان چاہا تھا کہ ایسا مشاہدہ دیکھوں جس کی وجہ سے دل اور زیادہ اطمینان کی حالت میں چلا جائے. تو جس کے دل کو یقین ہو اسے مزید یقین دہانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی.
اسی وجہ سے اللہ رب العزت کے سوال پر ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اس لیے کہ میرا دل اطمینان پا جائے۔ رکوع نمبر مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ آیت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھے، آپ ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں دے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما آتی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک لیا اور جو آپ نے عطا کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ یہ روایت اسباب نزول کی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے دیگر کاموں میں، مثال کے طور پر دین کی دعوت کے لیے، تعلیم دین کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو بھی مال لگتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ انفاق، وہ خرچ بڑھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ خریم بن فاتق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ احسان جتلانے سے مراد ہے جس پر صدقہ کیا اس پر صدقہ، اس کی تعداد وغیرہ کا ذکر کیا جائے، اپنی بڑائی ثابت کی جائے۔ احسان جتلانا گھٹیا، ناپسندیدہ اور مکروہ کام ہے۔ جو احسان جتلاتا ہے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ احسان جتلانے والے کے اندر تکبر جنم لیتا جو ابلیس جیسا فعل ہے، اور تکبر کی وجہ سے پھر باقی برائیاں بھی در آتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کے ساتھ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے معاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان 3 آدمیوں کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان میں سے ایک وہ ہے جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا ہے، احسان دے کر جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ ہے تکلیف پہنچانا۔ تکلیف اس طرح سے پہنچائی جاتی ہے کہ میں نے فلاں چیز تمہیں دی تھی، فلاں موقع پہ بھی میں نے آپ کی ایسی مدد کی تھی، آپ کی بیٹی کی شادی تھی تو میں نے فلاں مدد کی، جب آپ کا مشکل وقت آیا تمہارے گھر کی چھت نہیں تھی میں نے چھت ڈلوا دی، یہ اسی نوعیت کی، یہ کہ تمہارے بچوں کی فیس کا انتظام نہیں تھا میں نے فیس کا انتظام کر دیا۔ دل کو جتنی شدید تکلیف ہوتی ہے
اس کا اندازہ انسان تب کر سکتا ہے جب اپنے آپ کو صورتحال میں دیکھے کہ کوئی اس کو کسی قسم کی نیکی جتلائے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی اذیت پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ بے حد بردبار ہے۔ بات ہے قول معروف کی، جس کو دل پہچانتے ہیں اور اسے ناپسند نہیں کرتے، اس میں ہر اچھی بات شامل ہے۔ یعنی اگر آپ صدقہ نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو بھلی بات کہہ دو، بھلی بات کہنا صدقہ ہے۔ سائل کو جواب دینا ہو تو اچھی طرح سے جواب دے دو اور اسے دعا دے کر رخصت کر دو۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ فرمایا پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے وہ سارے وسوسے خیالات اور وہ سارے عذر دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں کہ اس وجہ سے فلاں صدقہ نہیں ہو سکتا، اتنا مال نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی راہ میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ نے کمانے کا حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کماؤ اور خرچ کرو۔ تو کسی نے کہا کہ اگر اتنی سکت نہ ہو، یعنی اتنا کوئی کمزور ہو گیا، پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا چلو کسی فریادی کی مدد کر دو۔ کہا اگر یہ بات نہ ہو سکے تو اچھی بات پر عمل ہی کر لو۔ تو قول معروف اس صدقے سے بہتر ہے جس کے ساتھ احسان جتلانا اور اذیت دینا شامل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو سخت چٹان چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ریاکاری سے کیا جانے والا خرچ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ریاکاری میں اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہوتا، لوگوں سے صلہ چاہیے ہوتا ہے اور لوگ اجر و ثواب نہیں دے سکتے۔ لوگوں سے کوئی اجر کی امید بھی باندھے تو وہ اجر نہیں دے سکتے۔ محمود بن لبید راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ مسند احمد اور الترغیب و ترہیب کی روایت ہے 43 نمبر پر۔ تو ریاکار کے صدقے کی مثال ایک صاف چٹان کی سی ہے۔ چٹان سے مراد سنگ دلی ہے، نیت اور جذبے کی خرابی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ الفرقان کی 23 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کس طرح سے انسانوں کے اعمال کو آگ لگ رہی ہوگی، نیک اعمال خاک کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خالص جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے اور دیگر نیک اعمال بھی انجام دینے۔